ایک قتل فون آیا ہے اور یہ چیخیں مار رہے ہیں، میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ نہیں نہیں قاتل بھی موقع پہ گرفتار ہوا، کوئی ملزم فرار نہیں، کوئی گواہ غائب نہیں۔ ایک ایسا کیس جو شیشے کی طرح صاف تھا، لیکن پھر بھی انصاف ملنے میں 4 سال کا وقت لگ گیا۔ آخر کیوں؟ اس کہانی کو جاننے سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے، یہ کہانی قتل کے بارے میں نہیں بلکہ اس لڑکی کے بارے میں ہے جس کا نام تھا نور مقدم۔ نور 1993 میں جارڈن کے شہر عمان میں پیدا ہوئی۔ وہ پاکستانی ڈپلومیٹ شوکت مقدم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ ڈپلومیٹ کی بیٹی ہونے کا مطلب سارا بچپن ملک در ملک گزرا، پہلے جارڈن، پھر عراق، پھر آئرلینڈ اور پھر ساؤتھ کوریا۔ نور نے بہت سا وقت آئرلینڈ میں گزارا، جہاں اس نے ہاکی کھیلنا، سوئمنگ کرنا اور ڈرائنگ بنانا سیکھی۔ نور نے اپنی بیسک ایجوکیشن اسلام آباد سے لی اور ہائی ایجوکیشن ساؤتھ کوریا سے۔ جو لوگ نور کو جانتے تھے وہ اس کے بارے میں ہمیشہ سے یہی کہتے ہیں کہ وہ ایک انتہائی خوش اخلاق اور خوش مزاج لڑکی تھی۔ اس کو بچپن سے ہی چاکلیٹس اور مٹھائی کا بہت شوق تھا۔ اس کا ذہن کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے میں لگا رہتا، اور اس وقت اس کی عمر 27 سال تھی، ایک ایسی عمر جہاں زندگی اصل میں شروع ہوتی ہے۔ دوسرے نوجوانوں کی طرح نور کے بھی خواب تھے جن کو وہ پورا کرنا چاہتی تھی، اور پھر اس کہانی میں انٹری ہوتی ہے ایک ایسے کردار کی جو بالکل ہی مختلف دنیا سے تھا، جہاں دولت، طاقت اور نام کی وجہ سے اکثر قانون کے معنی بدل جاتے ہیں۔ ہر کہانی کے 2 پہلو ہیں۔ نور کی دنیا کے بارے میں تو آپ جان چکے، یہاں دوسرا اہم کردار ہے ظاہر جعفر۔ ظاہر جعفر ایک پاکستانی امریکن ہے۔ اس کا تعلق پاکستان کے بااثر گھرانے سے ہے۔ اس کا خاندان جعفر گروپ آف کمپنی پاکستان کے بڑے بزنس ٹائکون میں سے ایک ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں بہت سے کام اصل و رسوخ، پیسے اور طاقت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، جہاں انسان کو وہ تحفظ حاصل ہوتا ہے جو عام آدمی کو نہیں ہوتا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ظاہر ایک ایسے ادارے سے منسلک تھا جس کا کام لوگوں کی ذہنی صحت میں مدد کرنا، یعنی سائیکو تھراپی سینٹر، جس کا نام تھا تھراپی ورک۔ یہ بات آپ کو کہانی میں آگے چل کے سمجھ آئے گی، اور یہ ہیں اس کہانی کے 2 مرکزی کردار۔ ایک طرف نور، She was full of life and she was full of love. It was. اور دوسری طرف ظاہر، جہاں اصل و رسوخ اور طاقت کے سامنے اصول اکثر جھک جاتے ہیں۔ اور پھر آئی 20 جولائی 2021 کی رات، جب یہ دونوں دنیا آپس میں ٹکرا گئی۔ 18 جولائی 2021 نور کے والد کسی کام کے سلسلے میں راولپنڈی گئے ہوئے تھے کہ ان کی غیر موجودگی میں نور گھر سے نکلی اور بعد میں والد کو کال کر کے کہا کہ وہ کچھ دوستوں کے ساتھ لاہور جا رہی ہے، 2 دن میں واپس آ جائے گی، جبکہ در حقیقت وہ لاہور گئی ہی نہیں تھی۔ وہ اسلام آباد میں موجود سیکٹر 7 میں ظہیر جعفر کے گھر پر تھی، اور اگلے 2 دن وہ وہیں پہ رہی، اور بالآخر وہ گھر اس کی آخری منزل تھا۔ نور نے کافی دفعہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ہر دفعہ ناکام رہی، یہاں تک کہ عدالت میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ نور نے بالکنی تک سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی، لیکن گھر کے ملازموں نے پکڑ کے اس کو دوبارہ اندر بھیج دیا۔ اور اس طرح 20 جولائی 2021 کی رات ایک ایسا وحشیانہ تشدد ہوا جس کو جان کے، جس کو سن کے پورا پاکستان کانپ اٹھا۔ اسی وحشیانہ تشدد کی وجہ سے نور کی موت ہو گئی۔ ظہیر نے نور کی موت کے بعد اپنے والدین کو کال کی، اور اس کے والدین نے پولیس کو کال کرنے کے بجائے اس ادارے کو کال کی جس کا ظہیر حصہ تھا، یعنی تھراپی ورکس۔ اور جب پولیس موقع پہ پہنچی تو ظہیر بھی وہاں موجود تھا۔ ظہیر کو فوراً گرفتار کیا گیا۔ بظاہر دیکھنے سے تو لگ رہا تھا کہ مجرم بھی گرفتار ہو گیا اور جرم بھی ظاہر ہے، انصاف ملنا آسان ہوگا، لیکن اصل جنگ تو اب شروع ہوئی تھی۔ مقدم قتل کے مجرم ظاہر جعفر کی سزا۔ عام طور پہ ایسی خبریں آتی ہیں اور چند دنوں میں غائب ہو جاتی ہیں، ایک نام، ایک خبر اور پھر خاموشی۔ لیکن یہاں نور کے کیس میں ایسا ہرگز نہیں ہوا۔
जब ये खबर मुल्क में फैली तो पूरा पाकिस्तान जाग उठा। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक ही नाम था, #जस्टिस फॉर नूर मुकद्दम। यहाँ लोगों में गम से ज्यादा गुस्सा था। It is a lesson for everybody living in this community to that it could be your neighbor, it could be your daughter, your sister, your wife, or your mother. अगर इतना प्रेशर होने के बाद और इतनी प्रेजेंस होने के बाद हमारी जुडिशरी ने इस केस को जल्दी नहीं निपटाया, जिस तरह वो टेररिस्ट केस को निपटाते हैं 15 दिन में, अगर नहीं निपटाया, then I think that our society has totally decayed. अगर आप मेरे पीछे, मेरे लेफ्ट, मेरे राइट पे सारे देखें, जितने भी यहाँ पे औरतें आई हुई हैं, जितने भी मर्द आए हुए हैं, they're all here for justice. They're all waiting for the state to effectively prosecute this animal. क्योंकि वो जानते थे कि कातिल का ताल्लुक एक बासर घराने से है, और कई केसेस ऐसे हैं कि जब कातिल बासर घराने से हो तो इंसाफ कहीं रास्ते में खो जाता है। यहाँ नूर के वालिद का भी यही कहना था कि ये केस उनकी बेटी का केस नहीं बल्कि पाकिस्तान की हर बेटी का केस है। दूसरी तरफ नूर की दोस्तों, उसके वालिद और पूरी कौम ने मिलकर ये फैसला कर लिया कि वो इस केस को हरगिज दबने नहीं देंगे। इस वक्त पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहे थे, हर किसी की नज़र उस केस पर थी, और इस तरह इंसाफ की वो जंग शुरू हुई जिसको ख़त्म होने में 4 साल का वक्त लग गया।